فیصل ہمارا ایک جاننے والا تھا، دوست تو نہیں کہیں گے، ہم جانتے تھے اس کو. گلشن اقبال کی یہ فیملی تھی، آسودہ زندگی، مطلب کھاتے پیتی فیملی تھی. اور فیصل پڑھا لکھا بھی تھا، 32 سالہ نوجوان تھا، انتہائی سنجیدہ طبیعت کا وہ نوجوان تو نہیں، جو بھی کہہ لڑکا تھا. کی رشتہ دار فیملی جو کینیڈا سے پاکستان آئے، اور اس دور تک بھی ایسا تھا، اب تو خیر ایسا نہیں ہے، اس دور تک بھی ایسا تھا کہ ماں باپ اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پاکستان سردیوں کے موسم میں اکثر آ جایا کرتے ہیں، اور اگر اچھا کوئی جوڑ ملتا ہے تو پاکستان سے لڑکا یا لڑکی بیاہ کر لے جاتے ہیں. تو ان کے ماں باپ بھی آئے پاکستان اپنی بیٹی کو لے کر، اور کراچی میں ہی گلشن اقبال میں ایک کرائے کی جگہ لے کر وہاں پر کچھ عرصہ رہے. اسی دوران فیصل کی فیملی اور اس لڑکی کی فیملی کی ملاقات ہوئی. دونوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا، اور پھر فیملیز نے بات آگے بڑھائی. فیصل کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی، اور وہ لڑکی کچھ عرصہ اپنے شوہر یعنی فیصل کے ساتھ وہاں رہی، اور اس کے بعد کینیڈا واپس آ گئی. کینیڈا واپس آنے کے بعد اس نے ظاہر بات ہے جو امیگریشن کے معاملات، وہ چیز پورا کیس فائل کیا، اور اسی دوران اس کو پتہ لگا کہ وہ پریگننٹ بھی ہے. ان کا بچہ پیدا ہوا کینیڈا میں. اس وقت تک فیصل کا کیس پروسیس میں ہی تھا، اور وہ وہاں نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن اپنے بچے کی پیدائش کے چند ہفتوں یا چند مہینوں میں، 1 ڈیڑھ مہینے بعد ہی وہ کینیڈا پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہاں پہنچا. اور سرداروں کے شہر، مطلب سردار وہاں پہ زیادہ رہتے ہیں، سکھ کمیونٹی زیادہ رہتی ہے. برامپٹن کی بات کر رہا ہوں. برامپٹن اس کی منزل تھی. وہ وہاں پہنچا کیونکہ وہاں اس کی بیگم اپنے ماں باپ کے ساتھ سالوں پہلے منتقل ہوئی تھی، تو وہیں رہتی تھی. بہرحال فیصل وہاں پہنچا، پڑھا لکھا، کراچی کا ایک اچھی طبیعت والا، ایک سنجیدہ طبیعت والا نوجوان تھا. اور وہاں پہنچنے کے بعد ظاہر بات ہے سب کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بینگ اے مین، میں نے کمانا ہے. اور کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں فیصل اس طرح کی طبیعت کا انسان نہیں تھا جو شہریت کے لیے شادی کرتے ہیں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اور اس کے چکر میں بہت کچھ برداشت بھی کر جاتے ہیں. اس نے برابری کی بنیاد پہ شادی کی. اب جب وہاں پہنچا، سب سے پہلے تو خوشی جہاں اس کو اپنی بیگم سے ملنے کی ہوئی، اس سے زیادہ خوشی اپنی اولاد کو دیکھ کر ہوئی، جو تھوڑا انفارچونیٹ تھا کہ جب تک اس کا کیس نہیں ہو سکا تھا اور اس کی اولاد وہاں پیدا ہو چکی تھی. وہ بڑا خوش تھا کہ صحیح ہے، اب میں نے زندگی کو ایک نئے مقام پر پہنچنے کے بعد زیادہ قوت کے ساتھ اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے. اب جب وہ رہنا شروع ہوا، ایک تو یہ کہ وہاں جانے کے بعد اس کو بیسمنٹ میں کمرہ اپنی بیگم کے ساتھ دیا گیا. وہ اس کو بات عجیب سی لگی کہ گراؤنڈ، اس نے بتایا کہ گراؤنڈ اور اوپر کی بھی ایک منزل تھی، اس کے باوجود اس کو بیسمنٹ میں کمرہ ملا. اس کے ساس سسر نے اس کو جو کمرہ دیا وہ بیسمنٹ میں تھا، اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہتا تھا. تو اس نے بولا کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑا حاکمانہ اور تھوڑا تضحیک آمیز رویہ ہے اس کے ساس سسر کا. اب وہ ہم یہ چیزیں اکثر لڑکیوں کے بارے میں کہتے ہیں، لڑکے بھی جب اپنے گھر سے اگر قریب نہیں ہوتے یا ماں باپ سے یا اپنی فیملی سے، تو ان کو سوجھ بوجھ دینے والا کوئی ہوتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بچے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزوں میں ایکسپیرینس لوگ ہی سمجھا سکتے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہے تو غلط ہو رہا ہے اور ایسا ہونا چاہیے. بہرحال اس کو لگا کہ یہ نارمز ہیں یہاں کی، یہاں پہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ پیار محبت میں، عزت احترام میں برداشت کرتا رہا. نوبت یہاں تک آ گئی کہ جب وہ نوکری کے لیے باہر نکلنے لگا تو ظاہر بات ہے انیشلی اس کو کوئی بڑی اچھی جاب اس کی پڑھائی کے مطابق نہیں ملنی تھی، اس نے اور جاب ہی کرنی تھی شاید. وہاں نکلنے لگا تو اس کو لگا کہ میں گھر پہ اس قدر اپنے سسرال میں اس قدر وقت گزار رہا ہوں کہ میں باہر نوکری ڈھونڈنے جانے کے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہا. اور اس چکر میں اس نے دیکھا کہ ان کا رویہ بھی بڑا عجیب سا ہے. بیگم اس کی اس وقت اتنا کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، اور وہ بھی بچے کی محبت میں، اس سے کھیل کود میں، اس کا خیال رکھنے میں اپنی بیگم کے ساتھ اتنا بزی تھا کہ وہ چیزیں فیل نہیں کر پا رہا تھا. ایک دن کیا ہوا، اس نے یہ بیسمنٹ میں ان کے کمرے میں ہی بات ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی بیگم سے پوچھا. اب اچھا جو لوگ کینیڈین شہری ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بچوں کو کینیڈین حکومت کی طرف سے چند $100 ماہانہ ملتے ہیں، جس کی جو آمدنی ہوتی ہے. کم آمدنی والوں کو زیادہ ملتے ہیں، زیادہ آمدنی والوں کو اکثر کم ملتے ہیں، اور کچھ کو ملتے بھی نہیں ہیں. بہرحال یہ لڑکی کیونکہ جاب نہیں کرتی تھی اور اس کا شوہر ابھی آیا تھا پاکستان سے امیگریٹ ہو کے، تو اس بچے کو کچھ ڈالرز ملتے ہوں گے. تو اس نے ایسی ایک اشتیاق، کیا کہیں گے، ایک تجسس ہوتا ہے. اس نے پوچھا اپنی بیگم سے یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کس طریقے سے ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے. اس نے سوال کیا ہی تھا، اس کے سسر
جو شاید گراؤنڈ فلور پر یا فرسٹ فلور پر ہوں گے، وہ لکڑی کے گھر ہوں گے، کسی طریقے سے پہنچ گئی آواز اور وہ وہاں سے چیختے ہوئے آئے، یہ ماں کا حق ہوتا ہے، یہ ماں کے پاس آتے ہیں، اور آ کر فیصل کو اتنی سنائی کہ وہ دم بخود رہ گیا. وہ ایک دم عجیب پریشان ہو گیا کہ بھائی کیا سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ خاموش ہو گیا. وہی بات کہ شاید فیصل کی بھی ماں وہاں پر موجود ہوتی تو وہ اس کو تھوڑی سی سوجھ بوجھ دیتی کہ بھائی یہ غلط ہے، اس پہ ریئیکٹ کرنا بنتا ہے تمہارا. لیکن اس نے بولا کہ اچھا، شاید وہ خاموش ہو گیا کہ یار بڑے ہیں، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں کیا سمجھے. اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ یہ باہر اور جاب بھی کر رہا تھا، جو شاید جتنے بھی گھنٹوں کی تھی، بہت پریشان ہو کے، بہت تھک ہار کر گھر آتا تھا، اور پھر اس کو سونے تک نہیں دیا جاتا تھا. اس کو گھر کا نوکر بنا کے رکھا جا رہا تھا. یہ باوجود ان تمام مشکلات کے دن زندگی گزار رہا تھا. چلو صحیح، میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہوں اور بہتر زندگی کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو شاید تھوڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے، مجھے اسی طرح گزارنا پڑے گا. ایک دن کیا ہوا، ایک میاں بیوی کے بعد بیچ میں کچھ بات ہو رہی تھی. اس کی بڑی لمبی ایک روٹ کاز ہے، اور یہ وہ بہرحال میاں بیوی کے بیچ میں کچھ بات ہو رہی تھی کہ اس کے سسر حسب روایت حسب عادت کمرے میں گھس گئے، اور اس دن اس قدر بدتمیزی کی فیصل سے، اور ساتھ ساتھ فیصل کی ساس بھی اس دن کمرے میں آ گئی اور مغلظات بکی فیصل کو. وہ دن کیونکہ وہ بہت لمبی ایک تو شفٹ کر کے آ رہا تھا، پھر وہ گھر کے کام بھی اس سے کرواتے تھے، اکثر اس کو سونے نہیں دیتے تھے، اتنے کام کروا رہے ہوتے تھے. تو وہ تھکا ہوا بھی تھا، اور تھوڑا اس کے ایک دماغ میں پیچھے چل رہی تھی، ذہن میں باتیں چل رہی تھیں کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. اس دن اس نے وہ ایک خاص کراچی کا ایک لڑکا ہونے کے حساب سے رسپونڈ کر دیا، ریاکشن دے دیا. جس طرح سے بات کی گئی اس طریقے سے اس نے بھی بات کی، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ آپ لوگ اس کمرے سے نکل جائیں، اور آئندہ ہمارے بیچ میں آپ لوگ نہیں بولیں گے، ہم میاں بیوی کے بیچ میں. اس وقت جب سسر کو شٹ اپ کال ملی، وہ تو خاموش ہو گئے، ڈر گئے، جو بھی کہہ لیں آپ. لیکن شاید بیوی کا وہ ٹائم تھا کہ وہ اپنا اصل رنگ دکھاتی. اس نے اسی وقت فیصل کا سامان باہر پھینکنا، گھر سے باہر پھینکنا شروع کر دیا، اور پولیس بھی بلوا لی. پولیس آئی، اور پولیس نے جو وہاں کا قانون کہتا ہے، جو لوگ کینیڈا کے نظام کو جانتے ہیں، انہوں نے، پولیس نے فیصل کو یہ پابند کیا کہ آپ جب تک یہ معاملات آپ کے سیٹل نہیں ہوتے، آپ اپنی بیگم سے دور رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. فیصل اس دن سے ایک ہوم لیس پرسن کی زندگی گزارنا شروع ہو گیا. اچھا، پارٹ ٹائم وہ اوبر بھی چلاتا تھا. جو بھی یہاں پہ ٹیکسی سروس ہے وہ چلاتا تھا، جاب بھی کرتا تھا، اوبر بھی چلا رہا تھا. اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کسی کی گاڑی چلا رہا تھا یا اپنی چلا رہا تھا. بہرحال وہ اس گاڑی میں کبھی کسی پارکنگ ایریا میں سو رہا ہے، کبھی کہیں سو رہا ہے، اور اس کے دل میں بس اب ایک سوال تھا کہ میں اپنے بچے سے کیسے مل سکوں. اس کو بچے کی ظاہر بات ہے، جو صاحب اولاد ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگے کہ بیگم نے بھی یہ رنگ دکھا دیا اور ساس سسر سے کسی کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی نہیں ہیں، تو اب بچہ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا. اچھا، اس دوران اب جب سپریشن ہو گئی تو اس دوران جہاں وہ جاب پہ جاتا تھا، وہاں کسی نے ایک کمرے کا بیسمنٹ روم دلوا دیا اور یہ وہاں رہنے لگا. اب آمدنی کوئی اتنی خاص نہیں تھی، لیکن مین وائل اس کو ایک بہتر جاب مل گئی اور اس کی تھوڑی آمدنی میں اضافہ ہوا. پھر اس پہ ایک اور افریت آ پڑی، ایک اور مشکل آ پڑی. وہ یہ تھی کہ اس کی بیگم نے اس سے طلاق لے لی. یہ ظاہری بات ہے، وہاں کے نظام سے، وہاں کے قانون سے ناواقف تھا، تو اس کو پتہ نہیں تھا. لیکن اس کو پابند کیا گیا کہ آپ بچے کا اور بیگم کا خرچہ ادا کریں گے، جو یہ اپنی مختصر سی تنخواہ میں ان کو بھی دینے لگا. اچھا، تھوڑا سا میرا یہ جاننے والا جو بھی کہ دوست کہہ رہے ہیں، جو بھی تھوڑا سا کنجوس مزاج بھی ہے، تو میں نے کہا اس کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی تم اپنے بچوں کو ہی دے رہے ہو نا، اگر تم یہاں رہتے ہو تب بھی، پاکستان میں رہتے جب بھی تو دے رہے ہوتے. لیکن اس کو یہ تھا کہ نہیں، مجھے ملنے دیا جائے. بہرحال اس موقع پہ ایسے معاملات میں 10 سمجھانے والے آ جاتے ہیں. اس کو بیچ میں ہوا کیا، پتہ یہ لگا کہ اس کی بیگم 2 بار پاکستان گئی اور اس کو بتایا نہیں، اس کے بچے کو ساتھ لے کر گئی. تو اس کے کسی جاننے والے نے مشورہ دیا کہ یہ چیز لے کے تم قانونی کارروائی کر سکتے ہو کہ تمہارے کنسنٹ کے بغیر تمہارا یہ بچہ، جب سپریشن اور پھر ڈیورس ہو چکی ہے، تمہارا بچہ یہ پاکستان لے کر گئی ہے. ظاہر بات ہے یہ تھوڑا جذباتی آدمی تھا اور نظام کو نہیں سمجھتا تھا. اس نے یہ اٹیمپٹ کیا اور الٹا اس پر ہی آن پڑی یہ چیز. کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکا اور ملنا جلنا، ذاتی تعلق مزید خراب ہو جانے کی وجہ سے اور خراب ہو گیا. بہرحال کچھ دنوں بعد پتہ یہ لگا کہ اس کی جو اب ساری بات سابقہ بیگم ہو گئی، وہ بامقصد یہ ٹرپس تھے پاکستان کے، اور اس کا رشتہ اس کے ماں باپ نے
کہیں طے کر دیا تھا پاکستان میں ہی. وہ لڑکا ایک یورپین ملک میں اسٹوڈنٹ ویزا پر گیا تھا اور اس کی وہاں نیشنلٹی کا پروسیس ہوتے ہوتے وہاں کے قوانین میں کچھ چینجز ہو گئی تو وہ بڑا پریشان تھا. اور ان دا مین وائل اس کو ایک کینیڈین خاتون جو فیصل کی سابقہ بیگم تھی وہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ مل گئیں اور ان سے کچھ رشتے وغیرہ کی بات چل پڑی اور شادی ہو گئی. جو بیگم تھی فیصل کی سابقہ وہ کینیڈا آ گئی. فیصل کو پتہ لگا اور اس کو بہت تکلیف ہوئی. باوجود اس کے ظاہر بات ہے آپ چھوڑ چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو لگا کہ ہاں میری شاید کوئی اہمیت تھی ہی نہیں. اب وہ لڑکا آپ سمجھ سکتے ہیں میری نظر میں تو اس نے فیصل کی طرح نہیں تھا. اس نے شہریت کے لیے شادی کی تھی اور ابھی تک وہ کینیڈا اب کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک وہ کینیڈا پہنچ نہیں سکا ہے. اور فیصل کی حالت ایسی ہے کہ اس کی آمدنی میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا. میں نے اس سے بولا کہ تم پاکستان آ جاؤ. کہہ رہا نہیں میرا بچہ جب تک وہاں پر ہے میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں. میں نے کہا دوسری شادی کر لو. کہہ رہا کروں گا. میں نے کہا پاکستانی سے کر لو یا وہاں پہ کسی سے کر لو. کہہ رہا کروں گا لیکن اگر دل و دماغ میں کوئی صحیح طرح بیٹھے گی تو کر پاؤں گا. لیکن یہ سارا قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ فیصل کی پریشانی تو ابھی بھی جاری ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا. وہ قبول نہیں کر پا رہا کہ میں روز اٹھ کے اپنے بچے سے کھیل نہیں پا رہا, میں دیکھ نہیں پا رہا, میں کیسے اس کو بڑا ہوتے وہ لمحات کو مس کر رہا ہوں. اب وہ بہت ریگریٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ شادی آنن فن کیوں کی اور کیوں نہیں سمجھا ان چیزوں کو. بہرحال یہ قصہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لڑکے بیاہتے ہوئے بھی سوچیں. تو کہتے ہیں نا لڑکی بیاہ دینے کے بعد فون پہ تعلق رکھو, سمجھو, دیکھو کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح لڑکوں کی بھی خبر گیری رکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لڑکیاں تو واقعی میں کبھی کبھی نہیں بتاتی, لڑکے تو بالکل ہی نہیں بتاتے. وہ اپنی غیرت پہ اپنی معاملات پہ لے جاتے ہیں کہ نہیں یار ہم خود ڈیل کریں گے. لیکن انسان ہیں, لڑکے بھی کمزور ہوتے ہیں کبھی کبھی ایموشنلی, اور ان کی فیملی ان کی طاقت بن سکتی ہے کم از کم مشورے کی حد تک. شروع میں اس کو کچھ بہتر مشورے مل جاتے تو مطلب میں ڈفرینٹ باتیں ہو سکتی ہیں کہ شاید وہ بہت پریکٹیکل طریقے سے چلتا, اولاد نہ کرتا, پہلے معاملات کو دیکھتا, یا اس کو پتہ ہوتا کہ میں نے قانونی طور پہ معاملات کو یا دیگر طریقوں سے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے. تو باہر کے رشتوں میں اپنے لڑکے بھی بہا رہے ہیں اگر آپ, تو ان کی خبر گیری رکھیں. اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے, کچھ تو بہت ہی فنڈر ٹائپ ہوتے ہیں ان کا خبر گیری رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اچھے شریف لڑکے, پڑھے لکھے لڑکے جو ہوتے ہیں ان کی خبر گیری ان کی فیملیز کو رکھنی چاہیے کم از کم مشاورت کی حد تک, تو بہتر رہتا ہے. چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب قصہ میں نے رکھ دیا. سچویشن اب جو ہے وہ دیر سویر اب فیصل کی سابقہ اہلیہ کا نیا شوہر کینیڈا پہنچ جائے گا. اس کو اب فکر یہ کھائی جا رہی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگی. یہ ایک اس کو چیز پاگل کرتی جا رہی ہے. یعنی کہ میں بھی اب اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے کبھی بھی لگتا ہے کہ مجھ سے یہ اکتا رہا ہے, جھنجھلا رہا ہے. ایسا شخص میرے منہ میں خاک, کل کو اگر خودکشی کر لے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. یہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات. اور بہت شکریہ. اس میں صرف کہانی سنانا میرا مقصد تھا. اس میں فلسفہ آپ ڈھونڈ لیں اگر کوئی سبق ہے, کیونکہ مقصد میرا سبق دینا ہی ہے. اگر آپ کے لیے کوئی سبق ہے کسی بھی کردار میں تو سبق تو ضرور لیجئے. اور ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ ہی ایک طرح کے ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں اور میرے ذاتی تعلق میں بھی ہیں, لیکن پھر بھی خبر گیری رکھنا بہت ضروری ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو.